بلوچستان کو بنگلہ دیش ہم سے الگ اسی لیے ہوا تھا. بلوچستان کو آپ رقبے کے اعتبار سے, اس کی اکنامک پوٹینشل کے اعتبار سے, اس کی کوسٹ لائن کے اعتبار سے, اس کے نیچرل ریسورسز کی جو پروڈکشن ہے, بلوچستان نے 50,000 ارب روپے جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کیا ہے سنس 1955. آپ ابھی بدلے میں اس کو آبادی کی بنیاد پر جو پیسے دیتے ہیں وہ بھی پھر رینٹ چیف منسٹر, رینٹ اسمبلی, رینٹ پارٹیوں کے ذریعے سے واپس اسلام آباد رشوت کی صورت میں آ جاتے ہیں پیسے. وہ بلوچستان کے عوام پہ خرچ نہیں ہو رہے ہیں, اسی لیے بلوچستان کے لوگ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. بار بار اس کو بیرونی سازش کا نام دینا, بار بار یہ کہنا کہ جی یہاں پر بیرونی سازش ہے, کبھی اسرائیل, کبھی یو ای, کبھی امریکہ, کبھی افغانستان, کبھی. میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ آپ جب جس بائی بک, جس قانون کے تحت, آئین کے تحت ہم اس وفاق کا حصہ ہیں, جب آپ اس وفاقی وحدتوں کو ان کا حق نہیں دیں گے, آئین کے تحت درج جو ہیں, اب تو اور ادارے بن گئے, 26ویں آئین ترمیم آئی, 27ویں آئینی ترمیم آئی. اب میڈیا کے توسط سے میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے محترم جج صاحبان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ جو آرٹیکل 8 سے میرے خیال آرٹیکل 21 تک ہے, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ہیومن رائٹس ہیں, وہ جو انشرائنڈ ہیں, گارنٹیڈ ہیں, اس کے تحت عمران خان صاحب کو انصاف دیں, اس کے تحت محترمہ ان کی زوجہ کو انصاف دیں, شاہ محمود قریشی صاحب کو دے دیں, علی وزیر صاحب کو دے دیں, ڈاکٹر مارنگ صاحب کو دے دیں. یہ کوئی بیرونی ایجنٹ اور علاقار نہیں ہے. اس کانسٹیٹیوشن نے ان کی پروٹیکشن کی ہے, اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ کے یہ ادارے قائم ہوئے ہیں. اسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو چاہیے کہ وہ نیشنل فائنانس کمیشن کا جو اس وقت صوبوں کے مابین جھگڑا ہے, 10 سال سے نیشنل فائنانس کمیشن نہیں بن رہا, یہ مسئلہ آ کے حل کرے تو تب ریاست اور ریاستی اداروں کے حوالے سے احترام پیدا ہوگا. ویسے ادارے بنانے سے, ابھی 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے کہ جی جنگ جو ہی ختم ہوگا ہم پاکستان کو, اس گھر کو ہم 6, 4, 8, 10, 20 پروونسز میں تقسیم کریں گے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلہ قانون پر عمل درآمد, آئین پر عمل درآمد, انصاف فراہم کرنے والے ادارے جو ہے وہ اپنی جو انصاف کی جو فراہمی ہے اس کی جو ہے کو یقینی بنائیں, تب جا کے پاکستان کے اندر استحکام آ سکتا ہے. شکریہ. آبویسلی لمبی پریس کانفرنس ہے, لیکن یہی موقع ہوتا ہے اس ماحول میں کہ ہم آپ کو ان فیکٹ سے آگاہ کریں جو آپ کو حکومت نہیں سننے دیتی. اکانومی پہ واپس آتے ہوئے اور اس کو اس صورتحال سے جوڑتے ہوئے, جو یہاں پہ ایک ایسی صورتحال ہے پولیٹیکل کہ اس قسم کی ریپریشن کم از کم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی, ضیاء الحق کے دور میں نہیں دیکھی. آپ کل کی ایک نیوز آئٹم دیکھ لیں جو دنیا کے حالات ہیں. آپ یہی دیکھ لیں کہ کل جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے اوپیک کا جو تیل کا گروپ ہے وہ چھوڑ دیا, اور اس کی سگنیفیکنس دیکھ لیں ہو کیا رہا ہے. یہ جو مشرق وسطیٰ میں جنگ ہے, اس کے بعد دنیا کا ہر ملک جو خود مختار رہنا چاہتا ہے وہ اپنی پرائیورٹیز دوبارہ سے دیکھ رہا ہے. آپ یورپ میں دیکھ لیں, پورا یورپ جو ہے وہ اپنا امریکہ کے ساتھ رشتہ, اپنی اکانومی, اپنا ڈیفنس دوبارہ دیکھ رہا ہے. آپ چائنا دیکھ لیں, آپ انڈیا دیکھ لیں, آپ مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی دیکھ لیں. جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کر رہا ہے اپنے انٹرسٹ میں کر رہا ہے نا, کسی کو یہاں پہ پسند ہو یا نہ ہو. پاکستان اس صورتحال میں کیا کر رہا ہے اور کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی, اس سے زیادہ ضروری چیز ایسے حالات میں ہو سکتی ہے کہ ملک ایک پیج پہ ہو, تاکہ ملک جو ہے وہ سارے مشکل فیصلے عوام کی سپورٹ کے ساتھ کر سکے. تو پہلی بات یہ تھی. دوسری بات یہ کہ جتنی معیشت خراب ہوتی ہے اتنے حکومت کے سپوکس پرسن آپ کو جو ہے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے معیشت تبدیل کر دی. میں اس کی مثال کل فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے ہی دوں گا, جو انہوں نے کل EU میں وہاں پہ کوئی بزنس لیڈرز کو تقریر دی تھی, میڈیا میں بڑی وائڈلی رپورٹ ہوئی تھی. 4 پوائنٹ انہوں نے کہے تھے. پہلا پوائنٹ یہ کہ جی پاکستان نے بڑا کارنامہ کر دیا ہے کہ ہم دوبارہ کیپٹل مارکیٹس میں انٹر ہو گئے ہیں اور کیپٹل مارکیٹ سے پیسہ لے لیا. یہ میں نے کیپٹل مارکیٹس کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہ اس لیے استعمال کیا کہ یہ ان کا طریقہ ہے یہ کہنے کا کہ ہم مزید قرضے لے رہے ہیں. یہ کوئی کامیابی ہے؟ زبیر صاحب نے آپ کو کہہ دیا یہ
4 سال میں پاکستان پہ ٹوٹل قرضہ تقریباً ڈبل ہوا ہے. جو پچھلے 75 سال میں جس میں ماں سوا 3 سال کے اسی نظام کی حکومت رہی ہے ون وے اور دی ادر, 40 ارب پہلے انہوں نے ڈالے, اب تقریباً 40 ارب دوبارہ ڈالے. تو یہ وہ پہلی کامیابی ہے جو فائنانس منسٹر نے کل بتائی. دوسری بات انہوں نے کہی کہ پاکستان بڑا بزنس فرینڈلی ہے, اپنی انویسٹمنٹ لائیں. یہ بھی جو ہے ہم آپ کو کہہ چکے ہیں, بار بار کہہ چکے ہیں کہ فی الحال پاکستان میں انویسٹمنٹ 13% اور فورن انویسٹمنٹ تاریخ کے کم ترین سطح پہ ہے, اور فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں بھی 30% کم ہے. لیکن جب وہاں پہ اورنگزیب صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ انویسٹمنٹ یہاں پہ لائے, تو کیا انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں یو ایس ایمبیسی نے پیپسی کے لیے, یو کے ایمبیسی نے ہیلمور پاور کے لیے, اور اسی ای یو نے جہاں پہ وہ تقریر دے رہے تھے اور یہ سارے فیکٹس بتا رہے تھے, انہوں نے ماسک کمپنی ہے ان کے لیے اورنگزیب صاحب کی حکومت کو ہی خط لکھے کہ بھائی یا ہماری انویسٹمنٹ جو یہاں پہ ہے یا جو ہم لانا چاہتے ہیں وہ خطرے میں ہے, کیونکہ آپ کی حکومت جو ہے وہ کچھ تعاون نہیں کر رہی. بلکہ جس ای یو کو وہ تقریر دے رہے تھے ان کے یہاں پہ کمرشل ریپریزنٹیٹیو کے لفظ میں نے آپ کو پہلے بھی کہے تھے, یہی انویسٹمنٹ کے لحاظ سے کہ وی کین برنگ اے ہارس ٹو واٹر بٹ دا ہارس ہیز ٹو ڈرنک, کہ ہم انویسٹمنٹ کے لحاظ سے گھوڑے کو تالاب تک لا سکتے ہیں لیکن پھر گھوڑے نے پینا ہے, اور لگتا ہے کہ پاکستان کی حکومت نہیں چاہتا کہ گھوڑا جو ہے وہ پانی پیے. تیسری بات انہوں نے ریفارم کی بات کی. یار کیا ریفارم, مجھے بتائیں کہ کون سا ریفارم ہوا ہے. چلیں وہی انہی کو بات کر رہے تھے, آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی رپورٹس خود ہی کھول دیں جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں کوئی ریفارم نہیں ہوا, پاکستان کی یہ معیشت جو ہے وہ ختم شد ہے, اس میں اور کوئی پوٹینشل نہیں ہے. جب آپ پیٹرول کی قیمت بھی آئی ایم ایف کی اجازت کے بغیر نہیں سیٹ کر سکتے تو آپ نے کیا ریفارم کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے بات کی کہ جی ایس پی پلس پہ, جی ایس پی پلس بڑا ضروری ہے, پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے, ہم بھی مانتے ہیں بڑا ضروری ہے, اور کہ اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہاں پہ یہ کہتے ہوئے اورنگزیب صاحب نے یہ کہا کہ اگر جی ایس پی پلس اتنا ضروری ہے تو جن چیزوں سے وہ جڑا ہوا ہے, ہیومن رائٹس, الیکشن, ٹھیک ہے جی, فری اسپیچ, کہ اس پہ حکومت کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے, کیا حکومت خود جو ہے وہ جی ایس پی پلس کو خطرے میں ڈال رہی ہے. اور آخری بات, اورنگزیب صاحب جو ہیں چونکہ وہ اسی ای یو کے سٹیزن ہوتے تھے, میرے خیال میں نیدرلینڈس کے, ہالینڈ کے, تو ان کو جمہوریت کا بھی پتہ ہوگا, الیکشن کا بھی پتہ ہوگا, تو ان سے ایک ریکویسٹ ہے اگر وہ ابھی واپس نہیں آئے کہ وہ ای یو والوں کو یہ تو کہیں کہ جو ان کی 2024 کی الیکشن کی رپورٹ تھی وہ پبلش کر دیں, کیونکہ ابھی تک تو انہوں نے آپ کے کہنے پہ نہیں کی. ٹھیک ہے جی. تو یہ رہا اورنگزیب صاحب کے معیشت کا ٹریک ریکارڈ اور اس کی اصلیت. دوسری بات جی, یہ حکومت کا حال آپ جو ہے وہ اسی یہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں ان کی ایکشن سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ایکشنز ہیں کیا, ان کا عوام پہ اثر کیا ہے, اور ایکچولی ان کی پالیسی میکنگ کے پیچھے عقل کیا ہے. آج ایک ہیڈ لائن دیکھی, شاید پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے یا کوئی اور وزیر کہہ رہے تھے کہ جی آسٹیریٹی یعنی یہ جو کفایت شعاری جو ہے وہ یہ بڑی ضروری ہے, اور اس پہ جو ہے وہ سارے ملک کو جو ہے وہ کرنا ہے. گلف سٹریم جیٹ خریدتے وقت تو یہ آپ کو نہیں آسٹیریٹی یاد آئی, لیکن مزید اس میں ایکشن دیکھ لیں. میں کل دیکھ رہا تھا, اسی وفاقی حکومت نے پورے پاکستان میں جمعے کے دن اسکول جو ہیں وہ بند کیے. 1.5 لاکھ سرکاری اسکول ہیں پاکستان میں, باقی کوئی 2 لاکھ پرائیویٹ اسکول ہیں جس میں 1.5 لاکھ مطلب 1,90,000 جو پرائیویٹ اسکول ہوں گے ان کی فیس 2,000 روپے سے کم ہوگی. یہ جو سرکاری اسکول ہیں, میں پچھلے 2 دن میں 5 وزٹ کیے, کسی بھی سرکاری اسکول میں 5 بچے دکھا دیں جو کہ گاڑی میں اسکول آتے ہیں. فیول جو ہے وہ کنزرو کرنے کے لیے جمعے کی چھٹی دی ہوئی ہے نا. آپ کہتے ہیں 25 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں, آپ کہتے ہیں کوئی جو ہے وہ پڑھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے ٹریڈ آف کیا کیا کہ آپ نے وہ سرکاری اسکول جو ہے وہ اپنے آپٹکس کے لیے بند کیے, وہ
25 ملین بچوں کو چھوڑیں، جو 60 ملین بچے اسکولوں میں ہیں، ان کی پڑھائی آپ نے تباہ و برباد کی صرف اپنا بیانیہ بنانے کے لیے. کہتے ہیں کہ وہ زوم میں پڑھے. میں وہاں پہ وہ ہیڈ ٹیچر سے پوچھ رہا تھا کہ جی آپ زوم پہ پڑھاتے ہیں؟ وہ ہنسنے لگے، میں بھی ہنسنے لگا. مجھے بتا دیں کہ پاکستان کے رورل ایریا میں کہاں وہ بچے ہیں جو سرکاری اسکول جاتے ہیں جو زوم پہ جو ہے وہ جمعے کے دن پڑھیں گے. یہ پالیسی میکنگ ہے. 17 سیٹوں سے آپ آتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ عوام کے نیڈز کی سمجھ یہی ہوتی ہے. تیسری بات جی، یہ انرجی کرائسس کی بات ہوئی، اور جتنا مس مینیج یہ انرجی کرائسس ہوا ہے وہ تو ہم سب کو جو ہے، جو 25 کروڑ پاکستانی ہیں، ان کو ہر روز یاد آتا ہے. کیونکہ ہر روز جو ہمیں حکومت ریلیف دیتی ہے ہمارا بل کم کرنے کے لیے، جس کو لوڈ شیڈنگ بھی کہا جاتا ہے ہماری زبان میں، حکومت اس کو ریلیف کہتی ہے. 6 گھنٹے، 7 گھنٹے، 8 گھنٹے، اور پھر ہمارے جیسے صوبے میں جہاں اسد کیسر صاحب اور میں اور اخن زیادہ بلانگ کرتے ہیں، 22 گھنٹے. اس کا حل نہیں نکالا. بجلی کے بل دیکھیں تو میں اپنا بل دیکھا تو جو بل تھا اس پہ ٹیکسز، سر چارجز، پھر سر چارجز پہ ٹیکسز، پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پہ ٹیکسز، پھر اس کے بعد انکم ٹیکس، پھر انکم ٹیکس پہ سر چارج. پتہ نہیں اس پہ کیا کیا ہے. وہ بل کوئی پی ایچ ڈی تو پہلے چاہیے کہ سمجھ آئے کہ وہ بل بنا کیسے ہے، کہ اس میں یونٹ کا ریٹ کیسے. بہرحال میں نے لگایا میرے بل میں 80 روپے فی یونٹ مجھے چارج آ رہا تھا. ٹھیک ہے جی. حال یہ ہے کہ بجلی کے نظام کا فی الحال یہ حال آپ نے 4 سال میں نکالا ہے کہ یہ پچھلے چند مہینوں میں گردشی قرضے کوئی 300 ارب روپے دوبارہ زیادہ ہو گئے. یہ کارنامہ ہے. پینک میں لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے آپ نے تربیلا ڈیم سے جو پانی چھوڑا، 2 دن پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ پانی اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ زراعت کو ضرورت ہے. آپ نے کوئی 30,000 کیوسیک پانی چھوڑا. اب یہ بتا دیں کہ ایک دم جو ہے وہ پاکستان کے سارے کسانوں کو پانی کی ضرورت پڑ گئی، یا یہ سارا جو ہے وہ اب عریبین سی میں بہہ جائے گا، اور جب کسانوں کو ضرورت ہوگی تو پانی نہیں ہوگا، اور جب گرمی زیادہ ہوگی تو لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہوگی. علی پرویز ملک صاحب جو وزیر پیٹرولیم ہیں، انہوں نے خود ٹی وی پہ آ کے کہا کہ جو ایل این جی ہے اس کے معاہدے جب ہوئے تھے غلط ہوئے تھے، اس میں میلیفائڈ ہے یعنی بدنیتی ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے. جب وہ ہم نے ریز کیا تو انہوں نے، میں ابھی ان کی ٹویٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے مجھے نام سے پکار کے کہا کہ عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ تحقیق کر کے جو ہے وہ بات بتائیں. میں بھی جی عاجزانہ ریکویسٹ پیٹرولیم منسٹر سے کرتا ہوں کہ سر تحقیق تو آپ نے کی تھی، ہمیں تو آپ کی قابلیت پہ شک نہیں تھا. آپ نے کہا تھا کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اس میں بدنیتی ہے. یہ ایل این جی کے معاہدے میں جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہیں، کیونکہ فورس میجر کے بعد بھی جو ہے وہ ہمیں وہ دینے پڑتے ہیں. آپ نے ہی کہا تھا کہ 4.2 ارب روپے پاکستان کے عوام نے دیے ہیں، اور کہ جو ذمہ دار ہے اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مفتاح اسماعیل صاحب آپ کی تنقید کر رہے ہیں تو آپ کا اشارہ صرف ان کی طرف تھا. ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ جو وزیر اعظم ہوں گے ان کی بھی تحقیق ہونی پڑے گی، یعنی نواز شریف صاحب کی بھی تحقیق ہونی پڑے گی. اس پہ آپ اتنے ناراض تو نہیں ہو سکتے. آپ اسی پہ جو ہے وہ آگے جاتے جائیں. آج کا ڈیسیجن اور اس کے افیکٹیز پاکستان کا ہر وہ غریب آدمی، مڈل کلاس آدمی جو اسلام آباد، کراچی، لاہور سے باہر رہتا ہے، آج نیپرا کا ڈیسیجن ہے کہ آپ ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ نہیں کر سکتے. یہ بار بار یہ ڈیسیجن ہوا ہے کہ آپ کلیکٹیو پنشمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے لوڈ شیڈنگ پہ. میرا گھر ہے، میں بل دے رہا ہوں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ اس گاؤں میں اتنے لوگ نہیں دے رہے، اتنے لوگ نہیں دے رہے، تو آپ کی بجلی بھی 12 گھنٹے گئی. ایسے تو اسلام آباد، کراچی، لاہور کے علاوہ کہیں بجلی ہوگی نہیں، اور صورتحال ہی ہے. پورے پاکستان میں کہاں انویسٹمنٹ آئے گی؟ یہی تو ہمارے صوبے کا مسئلہ ہے. کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا. پاور منسٹری کا جواب کیا تھا کہ یہ ہمیں کرنی پڑے گی کیونکہ 500 ارب روپے کا لاس زیادہ ہوگا. آپ نے 4 سال میں جو آپ کا کام تھا کرنے کا کہ آپ یہ لاسز کم کریں، اس کا کوئی پلان بنائیں، صوبائی حکومتوں کے ساتھ کوئی پلان بنائیں، لاسز کم کریں، صوبائی حکومتوں سے ہیلپ مانگے. اس کی جگہ آپ کو یہ آسان حل مل گیا، فیڈر آف کریں، 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کریں. بجلی ایک بنیادی حق ہے.
میں نے آپ کو ایجوکیشن کے لحاظ سے بتا دیا اسی 2-3 مہینوں کی پالیسی میکنگ. میں نے آپ کو بجلی اور گیس کے لحاظ سے بتا دیا. آگے بھی جاتے ہیں, سروس ڈیلیوری کا بیڑا غرق کیسے ہو رہا ہے. یہ ابھی جو فیڈرل ہیلتھ منسٹر ہیں انہوں نے یہ تو مانا کہ یہ پچھلے سال میں ریکارڈڈ, پتہ نہیں ان ریکارڈڈ کتنے, 84,000 HIV کے کیسز ہیں. 84,000. انہوں نے خاص یہ کہا کہ تونسا میں جنوری 2026 کے بعد کیس نہیں آیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو جنوری 2025 سے دسمبر 2025 تک تونسا میں ایک سکینڈل کے ایمرج ہونے کے بعد 331 بچوں کو HIV ہوا کیونکہ پنجاب کے اسپتالوں میں سرنج ری یوز ہو رہی ہے. کہ اس کی وفاقی حکومت کیا تحقیق کر رہی ہے, کہ اس کی مریم نواز شریف کی حکومت کیا تحقیق کر رہی ہے. انہوں نے اس سوال کا جواب بھی نہیں دیا کہ اگر پنجاب صحت کارڈ بند نہ کرتا تو انہی سرکاری اسپتالوں کو 6 ارب روپے زیادہ جاتے, ایک سرنج ری یوز کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. اور انہوں نے یہ جواب بھی نہیں دیا کہ 11 ارب روپے جس سے ایک گلف سٹریم جیٹ ہوتا ہے, اور دنیا میں ایک ہی حکومت ہے سب نیشنل حکومت جس کے چیف منسٹر کے پاس ایک ایسے جہاز ہے, امریکہ میں نہیں ہے, انڈیا میں نہیں ہے. کینیڈا کے ایک اونٹاریو کے چیف منسٹر نے لیا تھا 2 دن میں واپس کر دیا. انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ 11 ارب روپے میں کتنے سنگل یوز سرنج ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, 50 کروڑ سے 1 ارب, 10-15 روپے کا ایک سرنج آتا ہے, 30 روپے کا آتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے جہاز لیتے ہیں کہ ہم جی اتنے مالدار ہیں, دنیا کی کوئی اور حکومت نہیں, دنیا کی کسی اور حکومت نے یہ نہیں لیا ایٹ دا سب نیشنل لیول. 50 کروڑ سے 1 ارب سرنج آپ اس پہ جو ہے وہ سنگل یوز کے لے سکتے تھے. یہ ہے اس حکومت کی پرائیورٹی اور یہ ہے اس حکومت کی ڈیسیجن میکنگ. آخری پوائنٹ اسپیکر صاحب نے کہا, اور میں ثناء اللہ بلوچ صاحب کی بات کو بھی جو ہے وہ بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا, پاکستان ایک فیڈریشن ہے, وفاق ہے. آپ اگر جو پاکستان کو حکمرانی پاکستان پہ کرتے رہے ہیں پچھلے 80 سالوں میں تھرو آؤٹ, آپ اگر صرف یہ وفاق کا مطلب سمجھتے تو جو تقریر ثناء اللہ بلوچ صاحب نے کی وہ نہ کرنی پڑتی. آپ بلوچستان کی آبادی دیکھ لیں, آپ ان کے سوئی گیس کے وسائل دیکھتے ہیں. آج بلوچستان پاکستان کا دبئی ہوتا یا ابو دھابی ہوتا یا عمان ہوتا, ترقی پورے پاکستان میں ہوتی. یہی صورتحال جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں, اور جب ہم خیبر پختونخوا کی حقوق کی بات کر رہے ہیں ہم وہاں پہ وہ سچویشن نہیں چاہتے جو ثناء اللہ بلوچ صاحب نے کہا کہ بلوچستان میں آج ہے. سیٹیں سر ہماری بھی بکی ہیں, صرف بلوچستان میں نہیں بکی. مجھے پی ایم ایل این میں ہی میرے رشتہ داروں نے کہا ہے, اب ان کی بات ہے کہ میری سیٹ 10 کروڑ پہ بکی ہے, عرب کی تو نہیں, لیکن یہ کم از کم ان کی جو ہے وہ بات ہے. یہ آپ دیکھ لیں, خیبر پختونخوا آپ کو 45% تیل دیتا ہے, 45% کروڈ آئل پاکستان کا خیبر پختونخوا میں پیدا ہوتا ہے. جو اس کے ٹیکس کا حصہ ہے وہ خیبر پختونخوا کو نہ دینے کے بجائے آپ سیلز ٹیکس جو ہے وہ پیٹرولیم پہ لگاتے ہی نہیں ہیں, آپ اس کے بجائے آپ یہ پیٹرولیم لیوی لگاتے ہیں تاکہ سارے پیسے آپ اپنے پاس رکھیں. خیبر پختونخوا کو آپ کیا دیتے ہیں؟ خیبر پختونخوا 15% گیس دیتا ہے. ہماری ڈومیسٹک یوز بھی ساری کور ہو سکتی ہے, ہماری انڈسٹری بھی ساری کور ہو سکتی ہے. آپ یہ نہیں کہتے کہ خیبر پختونخوا کی گیس لیتے ہوئے جو آئین میں میرے خیال میں آرٹیکل 157 یا 158 میں سلمان جو فرسٹ یوز آف گیس کا ہے, جو وہاں پہ لکھا ہے کہ فرسٹ یوز آف گیس کا حق خیبر پختونخوا کا ہے, وہ آئین کو توڑتے ہوئے آپ خیبر پختونخوا کو کیا دیتے ہیں؟ بجلی, تربیلا کی بجلی میرے حساب سے تو 1 یا 2 روپے میں پر یونٹ بنتی تھی. مجھے آج عمر ایوب خان صاحب نے کہا ہے کہ 5 روپے تک شاید ہے, جو بھی ایگزیکٹ فگر ہے. 1973 کا آئین جب بنا تو جو یہ
ہائیڈرو پاور کا نظام بنایا گیا تھا اس بنیاد پہ بنایا گیا تھا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ بجلی پیدا کرنے دیں بڑے ڈیمز کے تھرو، آپ کو ہم سارا منافع دیں گے. اس فارمولہ کے تحت منافع ہوتا تو خیبر پختونخوا کو ہر سال 1000 ارب سے زیادہ یا منافع ملتا، یا وہاں پہ بجلی سستی ترین ہوتی، اور پاکستان کا جو انڈسٹریل ہب ہے وہ خیبر پختونخوا ہوتا. ہر انڈسٹری خیبر پختونخوا میں بیسڈ ہوتی، ٹیررزم کا سوال ہی نہ ہوتا. آپ نے ہماری پانی کی بجلی 50 سال لے کے جو ہزاروں ارب کے اے جی این قاضی فارمولا کے ڈیوز ہیں وہ نہ دیتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو جنگ کے لیے دہشت گردی کی جنگ کی مد میں ہمیں 1% ملتا ہے، جو جب آپ شہباز شریف خود این ایف سی میں بیٹھے تھے تو اس این ایف سی کی ڈاکیومنٹ میں لکھا تھا کہ اگر ہم اس کے 10 گنا زیادہ پیسے بھی دیں خیبر پختونخوا کا نقصان نہیں پورا ہوگا. آپ اس کو ایک احسان کے طور پہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے منہ پہ وہ ڈالتے ہیں. آپ اس کے علاوہ دیکھ لیں کہ جو معاہدہ آپ کے پرائم منسٹر نواز شریف نے خود 2016 میں این ایچ پی پہ سائن کیا، اس کے تحت 100 ارب روپے کے اریئرز ہیں تقریباً. قبائلی اضلاع کی آپ نے بات کی، 2017-18 میں آپ ہی کی سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ تھی جس نے کہا کہ 3% این ایف سی کا شیئر ہر سال جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو ملے گا. 3% چھوڑیں، 2% چھوڑیں، 1% چھوڑیں، خیبر پختونخوا میں قبائلی اضلاع کے سٹاف کے تنخواہوں دینے کے لیے بھی 60 ارب روپے ہم خیبر پختونخوا کے باقی بجٹ سے دیتے ہیں قبائلی اضلاع کے ملازمین کو، تاکہ پاکستان میں استحکام ہو. یہ کرائسس ہے جی. میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں، یہ باتیں کنٹینیو ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. دیکھیں آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، اور جب لوگ کہتے ہیں نا جی کرپشن کیا ہے، کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، یہ بالکل ایک غلط بات ہے. ایک میں موٹی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بہت تفصیل سے بات کی گئی. آپ ایک پاور پلانٹ لے لیں جو ساہیوال میں لگا 2013 اور 18 کے درمیان جب ان کی حکومت تھی، جو آج دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم معیشت کو ٹھیک کر دیں گے. ساہیوال میں ایک زرخیز علاقہ جہاں فصلیں اگتی تھی، فصلوں کو اکھاڑ کر ایک پاور پلانٹ لگایا گیا کوئلے سے چلنے والا، جس کے لیے کوئلہ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ اور انڈونیشیا سے کراچی اور پورٹ قاسم آتا ہے. وہاں سے پھر اس کو بسوں میں، ویگنوں میں، ٹرکوں میں، ٹرینوں میں لے کر ساہیوال پہنچاتے ہیں، اور ساہیوال میں ایک پلانٹ لگا دیا کوئلے سے چلنے والا. آج وہ پلانٹ بند ہے کئی سالوں سے، اور اس پلانٹ کے حوالے سے جو کیپیسٹی پیمنٹ دی جاتی ہے وہ ان کھربوں روپے کا حصہ ہے جو کھربوں روپے ہماری معیشت کے گرد پھانسی کا پھندا ہے. تو جب لوگ کہتے ہیں نا کہ کرپشن کا کیا ہے جی، سب کرتے ہیں، تو بالکل یہ ایک غلط بات ہے. یہ ایک کسی قسم کی بھی سمجھ بوجھ سے آری بات ہے. جو لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ اس ملک کا خون چوستے ہیں، وہ اس ملک کو موت کی نیند سلاتے ہیں. آج ہماری معیشت اگر موت کے دھانے پر کھڑی ہے تو آپ صرف ایک ساہیوال پاور پلانٹ جو ہے جا کر اس کا معائنہ کیجئے. دیکھیے کہ وہاں پورے علاقے میں کس قسم کی سلفر کی گرد ہے. وہاں لوگ بیمار ہو رہے ہیں، فصلیں نہیں ہو رہی، اور وہ پلانٹ جو ہے اب بند کھڑا ہے، اور اس کے اوپر کھربوں روپے کا خرچہ پہلے بھی ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے. اسی طرح وہ معاہدے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا. یہ تمام معاہدے انہی ادوار میں ہوئے جب عوام کی حکومت نہیں تھی، جب جعلی حکومتیں تھیں، کرپٹ حکومتیں تھیں. کرپشن ایک ناسور کل بھی تھا، آج بھی ہے. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم کرپٹ کو سہ لیں گے، کرپشن سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کھاتے ہیں لگاتے ہیں، وہ پاکستان کا دشمن ہے. پاکستان کو ضرورت ہے ایک ایسی حکومت کی جو عوام کی حکومت ہو، جو عوام کے سامنے جواب دہ حکومت ہو، جس کے دل میں عوام کا درد ہو. تو میں تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے، آپ جا کر ساہیوال میں لگا پاور پلانٹ دیکھیے اور آپ کو پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا ہے وہ سمجھ آ جائے گا. سیاست کا ایک لازمی جزو ہے گفتگو کرنا، عوام سے مکالمہ کرنا. آپ کے ذریعے یہ بات عوام تک پہنچ رہی ہے اور ہم عوام تک جاتے بھی ہیں. ہم ہر جگہ پچھلے 5 دنوں میں نے 7 مجموعوں کے ساتھ پاکستان کے طول و عرض میں بات کی ہے. پشاور، مظفر آباد، فیصل آباد، کراچی، لاہور. کوئی شہر شاید نہیں ہے پاکستان کا ایسا جہاں ہمارے کسی نہ کسی دوست نے عوام کے ساتھ مکالمہ نہ کیا ہو. یہ عمل جاری ہے.
جب آپ کہتے ہیں کال دو تو ذہن میں آپ کے تصور یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایران کا انقلاب آیا کھڑا ہے، کل کال ہوگی اور پرسوں شاہ بھاگ جائے گا اس ملک سے۔ دیکھیں یہ معاملات ہوتے ہیں ملکوں کی تاریخ میں بار بار لوگوں کو آج کل یاد دلاتا ہوں، امام خمینی صاحب نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز سن 1963 میں کیا، سن 64 میں ان کو شاہ نے گرفتار کیا۔ ان کی گرفتاری والے دن ایران کے لاکھوں لوگ سڑکوں پر آئے، گولیاں چلی، ہزاروں لوگ شہید ہوئے، آپ جا کر ذرا پڑھیے تاریخ۔ لیکن اس کے باوجود انقلاب 1989 میں آیا، 15 سال بعد آیا۔ امام خمینی ملک بدر ہو گئے، جلا وطن ہو گئے، 15 سال ملک سے باہر رہے، عراق میں رہے، فرانس میں رہے، اور جب انقلاب آیا تو کسی کو پتہ نہیں چلا۔ شاہ ایران چھٹیاں منانے کی تیاری کر رہا تھا اور پتہ چلا کہ عوام کا ایک سمندر ہے جو ملک کے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قریے میں باہر نکل آیا ہے، جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ایسے نہیں چلے گا۔ تو پاکستان میں یہ 15 سال کا عرصہ ہمیں نہیں درکار، عمران خان کی 30 سال کی جد و جہد ہمارے سامنے ہے۔ یہ جد و جہد بہت جلد پھل لائے گی، ثمر آنے کو ہے۔ آپ تھوڑا سا تحمل کیجئے۔ مجھے پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں جو اس وقت عزم نظر آ رہا ہے، جو غصہ نظر آ رہا ہے، جس ہم بس اسٹیشن پہ جاتے ہیں، جس ہم ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، جوک در جوک آتے ہیں، اور جو وہ بات کرتے ہیں وہ سن کے میں دہل جاتا ہوں۔ تو آپ خاطر جمع رکھیں۔ دیکھیں ناکام نہیں ہے، مجھے ایک کا جواب دینے دیں، آپ پھر دوبارہ دیکھیں۔ پراپر تحریک سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلام آباد فتح کیوں نہیں کر لیا، اس نظام کو دیکھیں نہیں، ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ جو اڈیالہ کی دیواریں توڑ دو، آپ نے دیکھا کہ عمران خان کو قید میں رکھنے کے لیے انہیں پورے نظام کو گرانا پڑا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جس جج نے حق کی بات کی، سچ کی بات کی، اس کی ڈگری کو جعلی قرار دلا دیا، اور جو باقی